أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اور یاد کرو اس دن کو جب ہم جمع کریں گے اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے جہنم کی طرف۔ اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ اعداء اللہ ویوم یحشر، اور جمع کیے جائیں گے جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، جہنم کی طرف، فہم یوزعون، تو ان کو روکا جائے گا۔ اس کے 2-3 معنی ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہی 19ویں پارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے وحشر لسلیمان جنودہ، ان کے لیے لشکر جمع ہوا تو وہاں آیا فہم یوزعون، تو ان کو روکا جاتا تھا اور پھر ان کو بانٹا جاتا تھا۔ اور یہی لفظ ربی اوزعنی ان اشکر نعمہ، وہاں بھی یہ لفظ آیا، وہاں اس کے معنی توفیق ہیں۔ تو یہاں اس کا معنی کریں گے فہم یوزعون، تو ان کو روک کر کے بانٹا جائے گا، روکا جائے گا جہنم سے پہلے اور پھر بانٹا جائے گا۔ اور بانٹنے کے معنی بار بار بتائے، یہودی الگ، عیسائی الگ، منافق الگ، مشرک الگ، پھر چور الگ، بدماش الگ، ڈکیت الگ، ہر ایک کے الگ الگ ٹولے، ہر ایک کے الگ الگ گروپ بنائے جائیں گے۔ اللہ ان سارے گروپوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے جہنم کے پاس، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان بھی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں بھی، وجلودہم اور ان کی کھال بھی، ان کی چمڑیاں بھی، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ کتنا مشکل وقت ہے یہ جب انسان کے نامہ اعمال، اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے۔ اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، جن کی باتوں کو سنا جاتا تھا، ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے کہ لوگ تو ان کو نیک سمجھے تھے، لیکن اچانک جو ریکارڈ کھلا تو وہ کچھ اور قسم کا کھل گیا۔ اور وہ ریکارڈ ہی خالی نہیں ہے، ریکارڈ کھلتا پھر بھی کوئی مسئلہ تھا۔ وہ زمین بھی بولنے لگی جہاں انسان نے کھڑے ہو کر گناہ کیے تھے، زمین بولتی تب بھی، لیکن اس کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء بولنے لگ گئے۔ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اس کی کھال بولے گی، اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا۔ انسان کے لیے کتنے رسوائی کی بات ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں، کس لیے؟ کچھ گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ایک گناہ ہوا، بدکاری ہو گئی، بچہ ٹھہر گیا، دوسرا گناہ کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر قتل ہو گیا، معاملہ سامنے آ گیا، پھر اس کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کیا گناہ انسان کرتا ہے دنیا میں، صرف اس لیے کہ لوگوں سے بچ جاؤں، رسوائی سے بچ جاؤں۔ یہاں تو ساری کائنات موجود ہے، ماں باپ بھی ہیں، استاذ بھی، شاگرد بھی،
سب کے سب اکٹھے ہیں اور سب کے سامنے راز کھل جائیں گے۔ اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہم کو بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دن سے گھبرائے، رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے خدا جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن مجھ کو رسوا ہونے سے بچانا۔ وقالوا لجلودہم، اور لوگ حیران ہو کر کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی چمڑیوں سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ تمہیں یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ چمڑی تو نہیں بولا کرتی، پاؤں تو نہیں بولتے ہیں، ہاتھ تو نہیں بولتے ہیں، آنکھیں تو نہیں بولتی ہیں، کان تو نہیں بولتے ہیں، یہ تم ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئے؟ کیسے تم نے ہمارے خلاف بولنا شروع کیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قالوا، وہ کہیں گے ہم بولے نہیں بلکہ ہم کو بلوایا گیا، ہم مجبور ہیں بولنے کے لیے۔ انطقنا، بلوایا ہم کو، اللہ، اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ دنیا میں بھی ہر چیز بولتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے۔ سورہ نمل میں ہے کہ چیونٹیوں نے آپس میں کیا کیا گفتگو کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سمجھی۔ یہ بھی ہے کہ ہدہد کہیں گئی اور اس نے واپس آ کر کے عذر پیش کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو سمجھا اور اس کو جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں بولتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے۔ انطقنا، ہم کو بلوایا، اللہ، اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے بلوایا ہر ایک چیز کو، وہو خلقکم، چمڑی کہے گی، اور اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا تھا۔ جس نے پیدا کیا، جو اللہ پیدا کر سکتا ہے انسان کو، وہ تو بلوا نہیں سکتا آج؟ اول مرہ، اسی نے تو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جانا تھا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ کہ آدمی لوٹ کر کے اللہ کے پاس جائے گا، کوئی بادشاہ بنے، کوئی وزیر بنے، کوئی فقیر بنے، کوئی کچھ بھی بن جائے، جہاں بھی جائے شام کو کہاں ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرے رب کے پاس واپسی ہے، جاؤ ناچ کود کرو جتنی مرضی کرنی ہے، آ جاؤ گے شام کو میرے پاس ہی۔ کہاں جائے آدمی، کتنا بھاگے، کدھر بھی جائے، مگر واپس اللہ کے پاس۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ بندے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے غم نہ ہو، خوشی ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب ملاقات کرنی ہے تو بس ایک چھلانگ مارنی، ادھر پہنچ جانا ہے، تو یہاں رشتہ داروں کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے ملنے کی خوشی ہو موت کے وقت میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر پھوڑا نکلا تھا، کسی نے کہا بڑا بدبخت پھوڑا ہے، یہ تو جس کو نکلا بس وہ فوراً مر ہی گیا، طاعون کا پھوڑا ہے۔ کہا بدبخت پھوڑا ہے، یہ خوش قسمت پھوڑا ہے، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے اور دنیا سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا کمال ہے؟ کہا سنلقی احبابنا محمدا و اصحابنا، اس پھوڑے سے تو ہم دوستوں سے ملاقات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔